اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات یا درود پاک ایک مختصر دعائیہ جملہ ہے جس میں دعا بھی ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں نبوت بھی ہے، جس میں امامت بھی ہے۔ یہ ایک کامل ترین اور مکمل ترین دعا ہے، وظیفہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو آسان اور مختصر وظیفہ بتائیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹرخا دیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ورد، وہی وظیفہ کتنے کمالات کا حامل ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو یقیناً دنیا کے مال و متاع کو خرچ کر کے وہ حاصل کرے۔ یہی رویہ ہم درود پاک کے سلسلہ میں اپناتے ہیں، چونکہ ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اسے چھینک آئی۔ جب اسے چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، اور حکم بھی ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے کہ جسے چھینک آئے جب وہ الحمدللہ کہے تو ساتھ بیٹھنے والے اس کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دیں، یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اب اس شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، لیکن امام علیہ السلام نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ وہ شخص حیران ہوا کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہو، اور امام علیہ السلام نے میری چھینک بھی سنی ہے اور الحمدللہ بھی سنا ہے، اور اس کے باوجود مجھے دعا نہیں دی ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے الحمدللہ کہا لیکن ناقص طور پر کہا، اس لیے میں نے تمہیں یرحمک اللہ کی دعا نہیں دی۔ اس نے پوچھا مولا اس کو کیسے مکمل کیا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب الحمدللہ کہو تو اس کے بعد صلو علی محمد و آل محمد، کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو۔ جب تم اللہ کی حمد کرو تو ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر بھی کرو، محمد علیہ السلام پر درود بھی بھیجو، یعنی یوں کہو الحمدللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ درود پاک کی اہمیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث و روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا چاہیے تو وہ درود پاک کے ذریعے حاصل کرے، اگر کسی شخص کو آخرت چاہیے تو وہ درود پاک کے ذریعے حاصل کرے۔ ایک عالم دین کا کسی جگہ پہ تبلیغ کے سلسلے میں جانا ہوا۔ وہ عالم دین اس جگہ کے مقامی نہیں تھے، وہاں کی زبان سے آشنا نہیں تھے، تو وہاں کے رہنے والوں نے ان عالم دین سے یہ پوچھا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں، یہاں کا ماحول انتہائی سخت ہے کہ مومنین آپس میں خاندانی دشمنیاں رکھتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان کیسے تبلیغ کریں گے جبکہ آپ ان کی زبان کو بھی نہیں جانتے ہیں؟ ان عالم دین نے جواب میں کہا درود پاک کے ذریعے۔ اور پھر چند عرصے بعد ہی لوگوں نے دیکھا کہ اس علاقے کے ہر خاندان کے سربراہ کی ان مولانا کے ساتھ انتہائی اچھی دوستانہ زندگی گزر رہی تھی، اور ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا سربراہ ان کے حکم کے بغیر کوئی بات، کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں تھا۔ پھر ان مولانا نے وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ لوگوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ یہاں کے حالات اکانومیکلی اتنے اچھے نہیں ہیں تو آپ مسجد کو کیسے مکمل کریں گے؟ ان مولانا نے کہا درود کے ذریعے، اور پھر لوگوں نے دیکھا ان مولانا نے مسجد کی تعمیر کی۔ کچھ عرصے بعد وہیں پہ ان مولانا نے امام برگاہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اب امام برگاہ کے لیے ہم کیسے میٹیریل اکٹھا کریں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے، مال کہاں سے آئے گا کہ اس کو مکمل کر سکیں؟ مولانا نے پھر مسکرا کے کہا درود کے ذریعے۔ الغرض وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ مولانا نے درود کے ذریعے تمام مشکلات کو حل کیا، تمام حاجات ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ یہ دنیاوی حاجات کے سلسلے میں ہے، اگر انسان کی آخرت کی حاجات ہیں تو وہ بھی درود پاک کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا تقیہ کلام تھا کہ وہ بات کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتا تھا، اگر کوئی اسے پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے
تو وہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اپنا نام بتاتا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر آگے گفتگو کو شروع کرتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا یہی طریقہ کار رہا، بالآخر اسے موت آ گئی، اور جب وہ قبر میں پہنچا تو کچھ عرصے بعد اپنے کسی دوست کو خواب میں آیا، تو اس دوست نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری آخرت کی زندگی کیسی گزری؟ تو اس نے بتایا کہ درود پاک پڑھنے والی عادت مجھے قبر میں بڑی کام آئی، کہ جب منکر و نکیر قبر میں مجھ سے سوالات کرنے آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو میں نے ان کے جواب دینے سے پہلے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے میری قبر سے چلے گئے کہ باقی سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے درود پڑھ کر تمام سوالات کے جوابات دے دیے، اب سکون سے قبر میں زندگی بسر کرو۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد آیت صلوات کی تلاوت کرے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کی تلاوت کرے اور اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا کرے گا۔ 30 دنیا کی حاجتیں ہوں گی اور 70 آخرت کی حاجتیں ہوں گی۔ یہاں پہ رک کے میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی حاجات کو نوٹ ڈاؤن کریں، جو دنیاوی حوالے سے آپ کی حاجات ہیں۔ آپ کو رزق چاہیے ہوگا، مال چاہیے ہوگا، بزنس چاہیے ہوگا، دولت چاہیے ہوگی، کاروبار میں ترقی چاہیے ہوگی، شادی چاہیے ہوگی، گاڑی چاہیے ہوگی، گھر چاہیے ہوگا، عزت چاہیے ہوگی، رتبہ چاہیے ہوگا، بیماری سے شفا یابی چاہیے ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کی دنیا کی حاجتیں 30 تک نہیں پہنچیں گی، لیکن امام علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 30 دنیا کی حاجات پوری فرمائے گا اور 70 آخرت کی حاجات پوری فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل میں ایک خاصیت ہوتی ہے، یا وہ عمل پنسل کی طرح کام کرتا ہے یا ریزر کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی یا ہمارے نامہ اعمال میں بطور نیکی لکھی جاتی ہے، یا ہمارے نامہ اعمال میں موجود گناہوں کو مٹانے کا کام انجام دیتی ہے۔ واحد درود پاک کا عمل ہے کہ جب انسان اس کو انجام دیتا ہے تو انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی انسان کے نامہ اعمال میں موجود گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، اور تمام مؤمنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔